السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین اور سامعات، اسلام کی مقدس شہزادیاں کنیزان خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو آج کی اس محفل میں، آج کے اس روح پرور اجتماع میں خاص طور پر دین کے متعلق کچھ ضروری معلومات فراہم کرنے کے لیے دعوت دی گئی ہے۔ آج کی اس محفل میں دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے جو ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے، اس چیز کی طرف توجہ دلانے کے لیے خاص دعوت دی گئی ہے۔ اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ برکت حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ مل کر بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ اللہ کے حبیب، ساری کائنات کے آقا، حضور رحمت للعالمین سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ بہت مختصر وقت میں، کیونکہ سب کی مصروفیات اپنی اپنی گھریلو مصروفیات بھی زیادہ ہیں، اس کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کا خیال کرتے ہوئے آپ کو زیادہ دیر بیٹھنے کی زحمت نہیں دیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ بڑے ہی اطمینان کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں اور پوری گفتگو کو سماعت کریں۔ انشاءاللہ آپ کو کافی فائدے حاصل ہوں گے۔ بچوں کو خاموش کرائیں تاکہ آپ کو سننے میں اور غور سے سننے میں مدد حاصل ہو سکے۔ توجہ کے ساتھ سنیں۔ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں، بحیثیت انسان کے ہر ایک کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہے، اور جو بھی عقل مند انسان ہے وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے۔ ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ صرف انسان ہونے کی حیثیت سے اگر ذمہ داریوں کو دیکھا جائے تو مرد کی ذمہ داری اپنی الگ ذمہ داری ہے، عورتوں کی اپنی الگ ذمہ داری ہے۔ جو عورتیں گھر میں رہتی ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتی ہیں کہ ہمارے گھر میں رہنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داری ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہر ایک کی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہیں، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو اور خاص طور پر اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو دو اہم ذمہ داریاں اللہ نے عطا کی ہیں۔
ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، ہر ایک اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے سب کو پیدا فرمایا اور سب کے لیے اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ جس طرح سورج کو اللہ نے روشنی دینے کے لیے بنایا، اب اس میں خاص نہیں رکھا گیا کہ مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ، بلکہ ایک سورج جو سب کو روشنی دے رہا ہے، سب کو اس سے نفع اور فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو کچھ چیزیں جو اللہ نے سب کے لیے عام فائدے کے تحت رکھی ہیں، نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں، اس میں چاہے مرد ہو یا عورت سب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مگر جہاں ذمہ داریوں کی بات آئی، کچھ خاص ذمہ داریاں عورتوں کو دی گئیں اور کچھ خاص ذمہ داریاں مردوں کو دی گئیں۔ لیکن ابھی آج کی اس محفل میں ہماری کامن جو ذمہ داری ہے، چاہے مرد ہوں یا عورت، مومن ہونے کی حیثیت سے، ایمان والے ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے، آج میں اس ذمہ داری کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور پہلے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جس کی جو ذمہ داری ہو، اگر وہ ذمہ داری پوری کرتا ہے تو وہ کامیاب انسان ہے۔ جیسے کہ کسی کو کوئی ڈیوٹی ملی اور اس کی وہ ذمہ داری ہے، وہ ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، تو اس کی تنخواہ بھی اسے برابر ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی اس کے بینیفٹس ہیں وہ بھی اس کو ملیں گے۔ اور اگر ڈیوٹی پوری نہ کرے، ذمہ داری نہ پوری کرے، تو جہاں بھی وہ کام کر رہا ہے وہاں سے اس کو نکال دیا جائے گا۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ اگر کہیں پر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، کہیں نوکری کر رہے ہیں، آپ کو ذمہ داری دی گئی کہ یہ کام کرنا ہے، تو آپ ڈیلی اتنے ٹائم پہ پہنچتے ہیں، اپنے جو جاب کا ٹائم ہے اور آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ ٹائم پورا ہوا، کام پورا ہوا، نکل آئے۔ کبھی کبھی اوور ڈیوٹی بھی ہوتی ہے، ذمہ داری آپ کو بڑھا دی جاتی ہے اور اسی کے حساب سے تنخواہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جہاں کہیں ہم نوکری کے لیے، جاب کے لیے، کسی ڈیوٹی کے لیے مامور ہو جاتے ہیں، ذمہ داری دی جاتی ہے، تو جب تک ہم ذمہ داری پوری کر رہے ہیں وہاں پر ہماری قدر و قیمت بھی ہے، ہماری حیثیت بھی اچھی ہوتی ہے، ان کی نظروں میں ہماری عزت بھی ہوتی ہے، اور اسی اعتبار سے ہمارے لیے وہ سہولیات مہیا کرتے ہیں۔ اور جہاں اگر ہم نے ذمہ داری اپنانا چھوڑ دیا، وہاں سب سے پہلے ہماری عزت اور ہماری قدر گھٹ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو جاب کرتے ہیں ان کو تجربہ ہوگا کہ جو شخص اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں کر رہا ہے تو مالک کی نظر میں اس کی قدر قیمت گھٹ جاتی ہے، یار یہ کام کا آدمی نہیں ہے، یہ صحیح کام نہیں کرتا ہے۔ اور عورتوں کو اگر میں اس کی مثال دوں تو آج ہماری ماں اور بہنیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں گی کہ اپنے گھر میں آپ نے کسی کو کام کرنے کے لیے کسی نوکرانی کو رکھ لیا اور اس کو آپ نے ذمہ داری بتا دی کہ جھاڑو پوچھا کرنا ہے، یہ سب کام کرنا ہے۔ اگر وہ نوکرانی صحیح کام کر رہی ہے تو آپ کی نظر میں اس کی عزت بھی ہے، اس کی قدر ہے، اس کو برابر آپ اس کی تنخواہ بھی برابر دیں گے اور مزید خوشی سے اس کو کچھ دیں گے۔ یہ ہر گھر کا دستور ہے۔ لیکن اگر کوئی کام کرنے والی صحیح کام نہ کرے، ڈیوٹی پوری نہ کرے، ناغہ کرتے رہے، کام صحیح نہ ہو، تو آپ کو اس کا کام اچھا نہیں لگتا ہے، تو اس کی نظر، آپ کی نظر میں اس کی قدر گھٹ جاتی ہے، تو پھر وہ آپ کے لیے ایک طرح سے بوجھ لگنے لگے گی، اور اس کو یا تو آپ کام سے نکال دیں گے یا تو 10 باتیں سنائیں گے۔ بلا تشبیہ و تمثیل یہ مثال دے رہا ہوں اس لیے کہ فطری چیز یہی ہے کہ جہاں جس کی جو ذمہ داری ہے، اگر وہ ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا کرے تو یقیناً اس کی قدر اور اس کی عزت ہوتی ہے، اور جہاں وہ ذمہ داری پوری نہ کرے اس کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ساری کائنات کا مالک ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ہم انسانوں کو بھی اور انسانوں کے لیے جتنی چیزیں ضرورت کی تھی سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا ذمہ داری دی؟ ہم اسی کے ملک میں جی رہے ہیں، اسی کی زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اسی کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اسی نے ہمیں زندگی عطا کی، اسی نے روزی عطا فرمائی،
تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم پوچھیں کہ اے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری تو نے رکھی؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم کو میں نے سب سے اچھی امت بنایا، سب سے بہترین امت بنا کر کے تمہیں دنیا میں بھیجا، اس لیے کہ تم امت میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ اللہ کے رسول جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ اللہ کے محبوب رسول ہیں، اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم یعنی تمام بندوں کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا تم سب سے بہتر امت ہو، یعنی جو پچھلے نبیوں کی امت تھی وہ بھی امت ہیں، مگر ان ساری امتوں میں سب سے بہتر تم ہو کیونکہ تم میرے حبیب کی امت ہو۔ اب آگے ذمہ داری اللہ نے بیان فرمائی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ یہ دو بڑی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اب ہم کو یہاں سے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں ذمہ داری عطا کی ہے کیا ہم وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ ہم کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ملی ہے ہم ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، جبکہ رزق اللہ ہی کا کھا رہے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے اور آپ خود اس کو تجربہ کر چکے ہیں کہ آپ جس کو جو ذمہ داری دیں اگر وہ ذمہ داری پوری نہ کرے تو اس کی نظر میں آپ کی قدر آپ کی نظر میں گھٹ جاتی ہے، اس کی عزت ختم ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داری کو ہم اگر پورا نہ کریں تو اب اللہ کی بارگاہ میں کیا ہم مقبول ہو سکتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا؟ مگر پھر بھی یہ اس کا کرم بالائے کرم ہے کہ ہم ذمہ داری پوری نہ کرتے ہیں تب بھی اللہ ہمیں روزی دے رہا ہے، تب بھی ہمارے لیے اللہ نے نعمتوں کو روکا نہیں بلکہ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں۔ آپ ایک نعمت کے بارے میں سوچئے، یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی باقی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اگر سانس رک جائے تو کیا ہماری زندگی بچے گی؟ تھوڑی دیر کے لیے 2 منٹ کے لیے اگر سانس رک جائے ہماری زندگی ختم۔ جس زندگی پر ہم کو بہت ناز ہے، جس زندگی پر ہم بہت زیادہ اترائے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس حسن ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں 2 منٹ کے اندر سب ختم ہو جاتی ہیں۔ 2 منٹ اگر سانس رک جائے تو نہ حسن کام آتا ہے، نہ دولت کام آتی ہے، نہ بڑے بڑے بنگلوں کام آتے ہیں، کچھ بھی نہیں، سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہیں سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے تو ہماری زندگی کو باقی رکھنے کے لیے آکسیجن یعنی جو سانس ہم لے رہے ہیں یہ اللہ نے عطا کی ہے۔ اگر کسی حکومت کی ذمہ داری ہوتی کہ سب کو آکسیجن فراہم کرو تو پتہ چلا کتنے سب قبرستان پہنچ گئے ہوتے۔ ابھی چند دنوں پہلے جب لاک ڈاؤن کے موقع پہ، کرونا کے موقع پہ کچھ لوگوں کو سانس کی تکلیف ہو رہی تھی، جو بیمار ہو رہے تھے ان کو سانس لینے میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی، تو آکسیجن لگایا جا رہا تھا کیونکہ یہ جو سانس لینے کے لیے ان کو دقت ہو رہی تو آکسیجن لے نہیں پا رہے، تو مشین کے ذریعے ان کو آکسیجن دینے کی کوشش کی گئی۔ لیکن آپ نے کئی خبریں سنی، رپورٹ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جن کو صحیح طور پر آکسیجن نہیں ملا وہ بھی دنیا سے چل بسے، چلے گئے دنیا سے، اور جن کو آکسیجن تو ملا لیکن کچھ زیادہ مل گیا تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ ایک نعمت ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا، یہ آکسیجن۔ آج پوری دنیا مل کر کے آکسیجن پیدا کر کے انسانوں کو دینا چاہے تو نہیں کر سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام ہے جو آکسیجن اللہ نے زمین میں رکھ دیا ہے۔ چاند پہ جانے والے جو چاند پہ جا رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہاں آکسیجن نہیں ہے، اس لیے لے کے جا رہے ہیں، لے کے گئے بھی، مگر ان کو وہاں سے بھاگ کے آنا پڑا کہ آکسیجن ختم ہو جائے گا، وہاں سے واپس آنا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ زمین پر اللہ نے آکسیجن اتنا رکھ دیا ہے کہ جب تک ہماری زندگی باقی ہے ہمیں آکسیجن ملتی رہے گی۔
تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اس رب کائنات کی اتنی بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، مگر ہم کو اگر احساس نہیں ہے تو ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ آج حال یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے تو ہم روتے ہیں اور ادھر ادھر لوگوں کے سامنے شکوہ شکایات کرتے ہیں۔ جیسے گھر میں اگر تھوڑا سا غلہ کم ہو گیا تو شوہر کو سنانے لگتی ہیں کہ کم ہو گیا، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ یعنی شوہر کو ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے بیوی کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، کیونکہ شوہر کو باہر کی ذمہ داری اتنی رہتی ہے کہ اس کو احساس نہیں رہتا ہے، تو بیوی احساس دلاتی ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ کم ہو گیا ہے۔ مگر میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس طرح اپنے شوہروں کو ذمہ داری کا احساس دلاتے رہتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کا آپ نے احساس دلایا ہے؟ یا خود بھی اپنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے اس کا احساس کیا ہے؟ آج آپ کو میں یہی احساس دلانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے اس کا احساس کرو۔ اگر آپ، میں یہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری پوری کریں گے، دنیا میں آپ کی کوئی عزت کو گھٹا نہیں سکتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے پورا کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت عطا فرمائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے، وہ جسے چاہے ذلت دے دے، اور جسے اللہ عزت دے اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا، اسے ذلیل نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے ذہن میں اگر یہ بات بیٹھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں عزت عطا فرماتا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داری ملی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے، چونکہ بہت کم وقت میں آپ کو کافی باتیں بتانی ہیں، اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں، زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، مختصر وقت میں۔ اب ذمہ داری کو ہم سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ایک آیت میں دو چیزوں کو اللہ نے ارشاد فرمائے، بیان فرمائے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم سب سے بہتر ہو، تم سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی۔ تأمرون بالمعروف، کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو۔ بھلائی کا حکم دینا یعنی نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، نیکی کی نصیحت کرنا، یہ امر بالمعروف ہے۔ اور تنہون عن المنکر، برائی سے روکنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب یہاں ذمہ داری کو میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پورے محلے کی کوئی ذمہ داری لے نہیں سکتا ہے، پورے محلے کی ذمہ داری کوئی لے نہیں سکتا ہے، کیونکہ محلے میں ہزاروں لوگ رہ رہے ہیں، سب کی فکر الگ ہے، سب کی سوچ الگ ہے، رہن سہن الگ ہے، کس کا کیا مزاج ہے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو کم از کم جس کو اللہ تعالیٰ نے جو اقتدار عطا فرمایا وہ اپنے اقتدار کے تحت اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ اقتدار کا مطلب کہ جیسے ایک گھر میں ماں باپ ذمہ دار ہیں اپنی اولاد کے، تو اللہ نے ان کو اقتدار عطا فرمائے، ان کو بڑائی عطا فرمائی، یہ بھی ان کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حیثیت اور ایک مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو اب اس مقام و مرتبے کی حیثیت سے اب ان کی ذمہ داری یہ رہے گی کہ ان کے ماتحت جو بھی رہیں گے ان کو وہ امر بالمعروف کرتے رہیں اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، یعنی بھلائی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں۔ یہ ہر گھر کے لیے یہ سب سے پہلی ذمہ داری کہ جو بھی گھر میں رہ رہے ہیں، ایک عورت ماں ہونے کی حیثیت سے، ایک عورت بیوی ہونے کی حیثیت سے، ایک عورت بہن ہونے کی حیثیت سے، ایک عورت بیٹی ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ عورت کے کئی نوعیتیں ہیں، یعنی ان کی کئی حیثیتوں سے ان کی ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں۔ اگر ماں ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو ایک ماں کو اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اولاد کو یہ احساس دلایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ لیکن آج کی مائیں اس کا کبھی احساس نہیں کرتی ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم کو اتنا اونچا مقام دے دیا،
اتنا اونچا رتبہ دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمارے قدموں کے نیچے جنت، جس جنت کی طلب ہر انسان کو ہوتی ہے، جس جنت کی خواہش اور جس جنت میں جانے کی آرزو ہر انسان کو ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو ایک ماں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اونچا مقام عطا کیا۔ یہاں تو ماں ہونے کی حیثیت سے ان کو اتنا اونچا مقام تو اللہ نے، اللہ کے رسول نے عطا فرمایا، لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جتنا اونچا مقام ہوتا ہے اتنی ہی ذمہ داری بھی اہم ہوتی ہے۔ جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنی ہی ذمہ داری بھی اہم ہوتی ہے، کیونکہ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ ان کے بچے ہیں، بیٹی ہے، بیٹا ہے، یہاں تک کہ جب بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں تو بہو آ جاتی ہے، تو بہو بھی بیٹی کی منزل میں ہے۔ تو ایک ماں کی ذمہ داری اپنے بیٹے، اپنی بیٹی، اپنی بہو سب کو سنبھالنا ہے، یعنی ان کو بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اگر کہیں سے پتہ یہ چل جائے کہ ان کے اندر کوئی خرابی آئی ہے، یعنی ان کے اندر کوئی غلط قدم اٹھانے کی فکر پیدا ہو گئی ہے، تو پہلے ہی اس فکر کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ امر بالمعروف ہے۔ امر بالمعروف کو میں پہلے لے کے چل رہا ہوں۔ امر بالمعروف کیا ہے؟ یعنی بھلائی کا حکم دینا۔ اس میں سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ بھلائی کیا ہے۔ جس چیز کا حکم دینے کا اللہ نے ہمیں حکم فرمایا اور ذمہ داری دی ہے، بھلائی سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایمان کو صحیح اور درست کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھلائی کا حکم دینا ہے۔ بچوں کو یاد دلاتے رہیں کلمہ طیبہ، کلمہ پڑھانا ہے، ان کو کلمہ یاد دلانا ہے، کلمے کا معنی بھی بتانا ہے۔ جیسے کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، تو کلمہ آپ پڑھائیں بھی اور ساتھ ساتھ ان کے دماغ میں بات بٹھانا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، ہمارا رب، ہمارا خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایمان کی فکر ان کے اندر بٹھانا یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ اگر ماں اپنے بچے کو بچپن ہی سے، شروع ہی سے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتی ہے، تو اسی لیے کہا گیا کہ بچے کا ذہن کوڑا کاغذ ہوتا ہے، جو چیز اس کے اوپر اس کے ذہن میں بٹھا دی گئی وہ ایسے ہے جیسے پتھر پہ نقش کر دیا گیا ہو، زندگی بھر وہ مٹایا نہیں جا سکتا۔ اور بچوں کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ ماں جتنے اچھے انداز میں بچے کو تربیت دے سکتی ہے، اچھی باتوں کو اس کے ذہن میں بٹھا سکتی ہے، کوئی استاد اتنے اچھے انداز میں نہیں کر سکتا، کیونکہ ماں کا بتایا ہوا اس کے دل و دماغ میں نقش ہو جاتا ہے۔ بعد میں استاد کی ذمہ داری آتی ہے، پہلے ماں کی ذمہ داری۔ اور یقین جانیے ایک ماں ہونے کی حیثیت سے جب ماں اپنے بچوں کو ابتدائی سے، شروع ہی سے ان کے ذہن میں اچھی باتوں، نیک باتوں، اچھے کاموں کی سوچ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو پھر وہ بچہ بڑا ہو کر کے اسی انداز سے زندگی گزارنے لگتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے، یہ بہت مشہور واقعہ ہے، شاید آپ نے سنا بھی ہوگا، لیکن یہاں یاد دلا رہا ہوں آپ کو۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام بہت مشہور ہے، ایک بڑے ولی کامل بابا فرید الدین گنج شکر، ان کا نام ہی فرید الدین ہے، گنج شکر لقب ہے۔ جب ان کا بچپنا تھا، بابا فرید بچپنے میں تو چھوڑا سا جب ان کو شعور اور احساس ہوا تو ان کی ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھنا ہے، بیٹا نماز پڑھو۔ تو ماں اپنے بچے کو نماز کی عادت ڈال رہی ہیں، نماز سکھا رہی ہیں، تو بچہ نماز پڑھنے کے لیے تیار۔ تو بچہ پوچھتا ہے امی جان نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ کیونکہ بچے کبھی کبھی پوچھتے ہیں نا، امی جان نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھو گے تو شکر ملے گی۔ ماں نے کہہ دیا بیٹا نماز پڑھو گے تو شکر ملے گی۔ اب بچہ بڑی خوشی میں، کیونکہ بچوں کو میٹھی چیز بہت زیادہ پسند ہے، چاکلیٹ ہے، شکر ہے، تو ماں نے کوشش کیا کیا کہ بچے سے کہا کہ تم جاؤ وضو کر کے آؤ، ان کو وضو کا طریقہ بتائے، اور خود سے جا کے مصلی بچھایا اور نیچے شکر کی ایک پڑیا رکھ دی۔ اب بچہ آ کے نماز پڑھا، ماں نے طریقہ بتایا، نماز پڑھا۔ نماز سے جب فارغ ہوا، ماں کہتی ہیں مصلی اٹھاؤ، تو جیسے مصلی اٹھائے شکر کی پڑیا مل گئی۔ اس طرح سے جب بھی نماز کا وقت آتا تھا تو بابا فرید کی ماں
شکر کی پڑیا بنا کر کے مصلے کے نیچے رکھ دیتی تھی کہ میرا بچہ جب نماز پڑھے گا تو اس کو شکر مل جائے گی۔ تو چند دن کے بعد بچے کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی، واقعی نماز پڑھنے سے شکر ملتی۔ اتفاق دیکھیے، ایک دن بچہ گھر سے باہر گیا، کچھ بچوں کے ساتھ وہ ٹہلتے ٹہلتے جنگل کی طرف چلے گئے۔ اب جب جنگل میں پہنچ گئے، وہاں جب دوستوں کے ساتھ تھے، نماز کا وقت ہوا تو بچے کو یاد آیا، ارے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ دیکھیے، ماں جب بچپن ہی سے بچے کے ذہن دماغ میں نماز کے وقتوں کو بٹھا دیتی ہے کہ یہ وقت میں یہ نماز ہے، فجر میں یہ نماز، ظہر کے وقت ظہر کی نماز، عصر کے وقت عصر کی نماز، 5 وقتوں کی نماز ذہن میں بٹھا دیے، تو جیسے ہی وہاں پر وقت ہو گیا تو بابا فرید نے اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے کہا، ارے نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنا ہے، چلو۔ تو وہ چونکہ بچے بھی جانتے نہیں تھے، ارے نماز کیا ہے، بولے میں پڑھ کے دکھاتا ہوں نا۔ تو سب کو لے کے گئے، ایک وہیں قریب میں تالاب تھا، وہاں سب کو وضو کرائے اور سب کو لے کے آئے، اور سب کے پاس ایک ایک رومال تھا، بولے کہ رومال بچھاؤ، مصلی یہی ہو جائے گا اور اسی پہ ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور ادھر بابا فرید کی ماں بالکل بے چین اور بے قرار ہیں، ان کو ایک بڑی فکر یہ لاحق ہو گئی کہ بچہ باہر گیا ہے، اگر وہاں کہیں نماز پڑھ لے گا اور اسے شکر نہیں ملے گی تو وہ تو بدزن ہو جائے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ ماں نے مجھے جھوٹ بولا۔ تو ان کو ایک فکر لاحق ہو گئی، اور فوراً وہ گھر میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتی ہیں، سر سجدے میں رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مولا تو جانتا ہے میرا دل صاف ہے، میں نے صرف تیری عبادت کا ذوق اور شوق پیدا کرنے کے لیے بچے سے کہا تھا کہ نماز پڑھیں گے تو شکر ملے گی، اور میں کوشش کرتی تھی، لیکن آج میرا بچہ باہر گیا ہوا ہے، اگر وہ کہیں نماز پڑھ لیا اور اسے شکر نہیں ملی تو وہ نماز سے بھی بدگمان ہو جائے گا اور مجھ سے بھی بدزن ہو جائے گا، مولا میری لاج رکھ لے، آج میری لاج رکھ لے۔ ماں سر رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہوں، اور ادھر جب بچہ یعنی بابا فرید بچپنے کا عالم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز مکمل کیے، اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ اپنے اپنے مصلے اٹھاؤ، ادھر مصلے اٹھائے تو ہر مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا نظر آئی۔ اللہ اکبر، یہ آئی کہاں سے؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری کوشش جہاں تک ہو سکی ہے میں کرتا ہوں، مگر اللہ دل دیکھتا ہے بندے کا، کہ اگر بندہ یا کوئی ماں اپنے بچے کو اللہ کی رضا کے لیے تیار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس ماں کی عزت کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس حضرت بابا فرید کی ماں کی دعا اتنی پسند آ گئی، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ میری بندی نے اپنے بچے کو نماز کی عادت ڈالنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا ہے، لہٰذا ادھر ماں کی دعا بھی قبول ہو گئی، اور ادھر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، جبکہ وہاں کوئی شکر رکھنے والا کوئی موجود نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز دور نہیں، بعید نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر ایک کے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا نظر آئی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر اپنے بچوں کو بچپنے میں نیکی کی عادت ڈالنا چاہیں تو یقیناً ان کا ذہن بالکل کورا کاغذ ہے، پتھر پہ نقش کر دینے جیسا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بچپن ہی سے ان کے ذہن و دماغ میں نیکیوں کی بات ڈالیں، ان کو نیکیوں کی عادت ڈالیں، اچھی عادتیں پیدا کریں۔ سب سے پہلے ان کا لہجہ کیا ہونا چاہیے، بولنے کا لہجہ یعنی زبان کا استعمال۔ بچے بولنے لگتے ہیں تو ماں کو اس پر دھیان دینا ہے، ماں کو توجہ دینا ہے کہ بچہ بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیسے بول رہا ہے۔ اگر جیسے کہ کسی بڑے کو وہ اچھے انداز میں مخاطب نہیں کر رہا ہے تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھائے، یہ تمہارے بڑے ہیں، ان کو عزت کے ساتھ بات کرنا، چاہے گھر کے ہوں چاہے باہر کے ہوں۔ تو یہ ماں کی تربیت سے ہی بچے سدھرتے ہیں، اور جب تک ماں اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہ کرے، پھر بعد میں اگر ماں یہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے تو میں یہی کہوں گا یہ ماں کا قصور ہے، جو بچے کو انہوں نے بچپنے میں تربیت نہیں دیا اس لیے وہ بیٹا نافرمان ہو جاتا ہے۔ اور جن ماؤں نے بچپنے میں اپنے بچوں کو تربیت دے دیا، قسم خدا کی وہ کبھی نافرمان ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے دل و دماغ میں ماں کی محبت بھی ڈال دیتا ہے اور ماں کا احترام بھی پیدا کر دیتا ہے۔
تو اس لیے آج میں اپنی مقدس ماؤں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، کیونکہ اللہ نے ہم کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ بھلائی کا حکم دو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو یہی اصل ہمارے دین کی تبلیغ ہے۔ تبلیغ دین کیا ہے؟ ہمارے دین کی تبلیغ کیا ہے؟ نیکیوں کی بات دوسروں تک پہنچانا، خود بھی نیکی کرنا اور دوسروں کو نیک بات بتانا، اور خود بھی برائیوں سے رکنا اور دوسروں کو برائیوں سے روکنا۔ ہمارے پورے مکمل دین کا نقشہ یہی ہے، بھلائی کا حکم دینا، خود بھی بھلائی کرنا، اور برائی سے رکنا اور دوسروں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرنا۔ یہ ہمارا دین ہے، اور اسی دین کو لے کر کے اگر ہم اپنے گھروں کے اندر ماحول بناتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے بچے، کیونکہ ہمارے آج کے جو بچے ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہیں، آنے والے دور میں اسلام کا پرچم کون بلند کریں گے؟ اسلام کی خدمت کون کریں گے؟ اللہ کے دین کی حفاظت کون کریں گے؟ اللہ تعالیٰ، ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن اس کے لیے ذریعہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ تو جن بچوں کو ماؤں نے اچھی تربیت دے دی، وہ انشاءاللہ العزیز ماں باپ کی بھی فرما بردار ہوں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوں گے۔ اس کا ایک بڑا فائدہ آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے رسول ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے، انسان کا انتقال ہوتا ہے، تو اس کے عمل کا سلسلہ تو بند ہو جاتا ہے۔ یعنی جب انتقال ہو گئے تو ادھر لے جا کے قبر میں دفن کر دیا، سب ختم، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ کوئی کام ہے، بس قبر میں لیٹے ہیں۔ اب وہاں کیا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ تو بند ہو گیا، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا ثواب انہیں مسلسل قبر میں بھی ملتا رہے گا، یعنی مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے صدقہ جاریہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ یہ ہے کہ آپ کو مسجد تعمیر کریں یا مدرسہ تعمیر کریں، تو وہ مسجد، مدرسہ، مسافر خانہ یا کچھ ایسی چیزیں کہ جس سے عام لوگوں کو نفع پہنچے اور خاص طور پر دینی فائدہ ہو، تو اس لیے مسجد اور مدرسہ کہا جاتا ہے جہاں سے دین کا کام ہوتا رہے، دین کی تعلیم ہوتی رہے۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ جب تک قائم رہے گا اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا جنہوں نے قائم کیا۔ جیسے مسجد جنہوں نے تعمیر کر دیا، آج وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن مسجد میں جب تک اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی اس کا ثواب ان کو کنٹینیو ملتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ۔ اور دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او علم ينتفع به، یا علم چھوڑا جس سے نفع حاصل کیا جائے۔ جیسے کوئی عالم دین علم دین حاصل کر کے انہوں نے دوسروں تک علم پہنچایا، دوسروں کو علم سکھایا، قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، اور وہ علم سکھائے اور چلے گئے۔ تو اب وہ علم جب تک پھیلتا رہے گا، ایک کے بعد دیگرے وہ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، وہ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، تو یہ علم کی نشر و اشاعت جب تک ہوتی رہے گی اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا جنہوں نے علم کو پھیلایا۔ تیسری چیز جو آج مجھے خاص آپ سے عرض کرنی ہے، کیونکہ اس میں آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ مل سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او ولد صالح یدعو لہ، نیک لڑکا چھوڑ کر کے گئے تو وہ ان کے لیے دعا کرتا رہے گا۔ یعنی اگر اولاد کو آپ نے اچھی عادتیں اس کو بٹھا دی، اس کے ذہن میں نیکیوں کی آپ نے اس کی تربیت کر دی، نماز کی پابندی، جھوٹ سے پرہیز، غیبت سے پرہیز، تمام برائیوں سے بچنے کی اس کو آپ نے عادت ڈال دی، نیکیوں کی عادت بنا دی، تو وہ بچہ نیک رہے گا۔ اور جب تک وہ زمین پر اللہ کی عبادت کرتا رہے گا، اور ادھر ماں باپ اگر دنیا سے چلے بھی گئے تو ان ماں باپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو آج اس لیے میں پھر سے آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ذمہ داریوں کا احساس کریں، ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ ہماری ایک سب سے بڑی ذمہ داری ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اب یہاں
اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنے کا ایک بہت بڑا نقصان بھی آپ کو بتاتا چلوں. فائدہ تو آپ کو بتا دیا کتنا فائدہ ہے، بلائی کا حکم دیں گے، یعنی اپنے بچوں کو اگر اچھی تربیت کریں گے تو اس کا ثواب ہمیں زندگی میں بھی ملتا رہے گا، انتقال کے بعد بھی ملتا رہے گا. اور اگر ہم نے تربیت نہیں کیا تو اس کا نقصان کتنا ہے. یہ حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بندہ اللہ کی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا ہے، یعنی اپنے گھر والوں کی کو نصیحت نہیں کرتا، گناہ کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیا، چلو کرنے تو کیا فرق پڑتا ہے. جیسا کہ آج کل بہت سارے ماڈرن جو مسلمان ہیں ان کو کچھ بھی پرواہ نہیں ہے بچے کیا کر رہے ہیں، کتنے گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں، کیسی حرکتیں ہیں، کتنے حرام کام ہو رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ خود بھی حرام کاموں میں مبتلا ہیں. لیکن یہاں پر سنو، حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم دین، انہوں نے کتاب میں لکھا کہ ایک مرتبہ ایک اللہ کے ولی قبرستان کے پاس سے گزرے، مکہ مکرمہ کے قریب. تو قبرستان کے پاس گزرے تو ان کو ایک خیال آیا کہ کشف القبور کر لیتے ہیں. کشف قبور کا ایک علم ہے. کشف قبور کا علم یہ ہے کہ جو خاص طور پر اللہ والے کرتے ہیں، بزرگان دین کرتے ہیں، عامل ہوتے ہیں، وہ کشف قبور کا عمل جب پڑھتے ہیں تو قبر کے حالات ان پر کھل جاتے ہیں، قبر میں کیا ہو رہا ہے وہ سب حالات ظاہر ہو جاتے ہیں. تو بزرگ نے جب کشف قبور کا عمل کیا تو ایک قبر، ویسے تو ساری قبریں ان کے سامنے کھلی نظر آئی ہیں، اور سب جو قبر میں ہیں ان کے چہروں پر بالکل خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں، چہرے چمک رہے ہیں. ان میں سے ایک شخص جو ہے اس کا چہرہ بالکل کالا نظر آئے، غم کے اندر ڈوبا ہوا ہے. تو یہ اللہ کے ولی، یہ بزرگ قریب گئے اور جا کر کے وہاں پر معلوم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت گویائی عطا کی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میری حالت تم دیکھ رہے ہو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میرا بیٹا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے، تو اس وجہ سے میرا چہرہ کالا پڑ گیا. یعنی قبر میں اس کا عذاب مجھے دیا جا رہا ہے. تو جیسے ہی انہوں نے سنا تو بیٹے کا اور گھر کا پتہ پوچھا اور پھر وہاں سے فوراً روانہ ہو گئے. اور جب روانہ ہوئے انہوں نے پتہ پوچھا کہ فلاں کا گھر کون سا ہے، وہاں گھر پہنچے اور اس کے بیٹے کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ چند شرابیوں کے درمیان بیٹھ کر کے وہ شراب پی رہا تھا. اب یہ بزرگ گئے، جا کر کے اس کو جھنجھوڑا، تیرا نام یہی ہے؟ اس کو جھنجھوڑا، تیرے باپ کا بھی انتقال ہوا چند دن پہلے؟ بولا ہاں. اور تو کیا کر رہا ہے؟ اس کو جھنجھوڑ کر کے کہا تجھے احساس ہے تو یہاں شراب کے نشے میں دھت ہے اور قبر میں تیرے باپ کا چہرہ کالا پڑ گیا ہے، اس پر عذاب مسلط ہے، وہ فریاد کر رہا ہے، وہاں پر رو رہا ہے، کیا تو اپنے باپ کو تکلیف تک پہنچانا چاہتا ہے؟ جیسے ہی وہ اللہ کے ولی نے اس کو جھنجھوڑا فوراً اس کو ہوش آیا، نشہ اتر گیا اور فوراً ان کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا کہ میں آج سے توبہ کرتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے لے چلیے. وہ بزرگ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے لے کے آئے خانہ کعبہ کے پاس اور اس سے کہا کہ یہاں پر تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، سچے دل سے توبہ کر، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر. پھر انہوں نے وضو کرایا اور نماز پڑھائی. پھر اس کے بعد اس سے کہا کہ خوب استغفار کر، توبہ استغفار کرتا رہا، رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اس کے دل کو اللہ نے بدل دیا، اس کے اندر اصلاح پیدا فرما دی. اب یہ بزرگ واپس قبرستان پہنچتے ہیں، پھر کشف قبور کا عمل کیا. کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس بچے کے باپ کا چہرہ بالکل نورانی نظر آنے لگا. وہاں سے وہ ان کے چہرے کی سیاہی دور ہو گئی اور پھر انہوں نے ان کو مخاطب کر کے کہا اللہ آپ کو بے پناہ ثواب عطا فرمائے، آپ نے میرے بچے کو سدھار دیا، آپ نے میرے بچے کو نیک بنا دیا، میں نہیں بنا سکا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ماں باپ اپنے بچوں کو نیک نہیں بناتے ہیں وہ قبر میں تکلیف میں ہوں گے، وہ مرنے کے بعد انہیں اذیت پہنچے گی، مرنے کے بعد ان کا چہرہ کالا ہو جائے گا اور قبر کے اندر انہیں اتنی تکلیف، اتنا عذاب ہوگا کہ وہ کڑ کڑ کر کے یہ کہیں گے کہ کاش ہمارا بچہ سدھر جائے، لیکن وہ دنیا میں آ نہیں سکتے،
دنیا میں واپس نہیں آ سکتے، اور وہاں وہ دعا بھی کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنی ذمہ داری کا احساس کیجیے اور قبر کی منزل کو یاد کیجیے۔ خود بھی نیکیوں کی طرف مائل ہونا سیکھو، گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی کوشش کرو۔ آج ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو ایک نصیحت دینی بہت ضروری ہے کہ زندگی ہماری یہ اللہ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو بھی زندگی ہمیں ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت کب واپس ہو جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ دیکھتے دیکھتے بچپنے میں کتنے چلے جا رہے ہیں، کتنے تو جوانی میں چلے جا رہے ہیں، کتنے کو عمر لمبی مل جاتی ہے، مگر یہ زندگی اللہ کی ایک نعمت ہے، تو اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے گزاریں، تو یہ ہماری زندگی ہمارے حق میں بہتر ثابت ہوگی۔ اور اگر ہم نے اس کا غلط استعمال کیا، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیے، تو یہی ہماری زندگی ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی، اور جیسے جیسے عمر ڈھلتی جائے گی ہم کو اندر سے اتنی تکلیف ہوگی کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، افسوس ہوتا رہے گا۔ یہاں تک کہ جب موت کا فرشتہ قریب آتا ہے اس وقت اتنی حسرت اور اتنا افسوس ہوتا ہے کہ کہنے لگتا ہے ارے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے پوری زندگی بیکار کر دی۔ اس وقت بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے ابھی سے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھیں کہ ہمیں تو دنیا سے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، حساب دینا ہے، تو اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ذمہ داری ملی ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اب آخری، چونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا، آج کی محفل میں آپ کے لیے خاص نصیحت یہی ہے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ خود بھی نیک بنیں اور اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو نیکیوں کی دعوت دینے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر ایمان اور عقیدہ درست کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جب نماز فرض ہونے والی ہے، ابھی نماز فرض نہیں ہے لیکن 7 سال کی عمر ہو گئی تو ان کو نماز کی عادت ڈالیں، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھائیں، پاک رہنے، ناپاکی سے دور رہنے کے تمام معاملات ان کو بتا دیں کہ یہ ناپاکی ہے اور یہ پاکی ہے، اور حلال و حرام کی تمیز بھی بتا دیں کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے۔ اگر حلال کیا وہ نہیں بھی بتائیں گے چلے گا، لیکن حرام کیا چیز ہے وہ بتانا ضروری ہے اپنے بچوں کو کہ یہ چیزیں حرام ہیں، حرام چیزوں سے بچنے کی عادت بنا دیجئے، یہ آپ کے حق میں بہت بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اگر بچوں کو حرام سے بچنے کی عادت بن گئی تو پھر نیکیوں کا خود بخود ان کو شوق پیدا ہو جائے گا۔ یہ بزرگان دین فرماتے ہیں ہم نے اگر اپنے بچوں کو حرام چیزوں سے بچانے کی کوشش کی تو انشاءاللہ نیکیوں کی عادت خود بخود بن جائے گی۔ اب حرام چیزوں سے بچنے کی عادت ہمیں ڈالنا ہے، تو اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، یوں تو حرام چیزیں بہت ساری ہیں، ان کو سمجھانا ضروری ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ کسی دوسرے کی چیز کو بغیر اجازت کے لے لینا، کھا لینا، استعمال کرنا یہ حرام ہے ہماری شریعت اسلامیہ میں۔ کسی کی بھی چیز، جیسے اگر بچے اسکول جاتے ہیں اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکول سے کسی کا پین لے کر کے آ گئے، کسی کی بک لے کے آ گئے، کسی کا اریزر لے کے آ گئے، تو اس وقت ماں پوچھتی نہیں ہے آیا کیسے، حالانکہ یہاں اب ان کو سدھارنے کا ایک وقت ہے۔ اگر بچہ غلطی سے لے کے آ گئے، بچے کرتے ہیں، بچپنا ہے، بچپنے میں اتنا احساس نہیں ہوتا، کسی کا قلم اٹھا کے لے کے آ گئے، کسی کا ربر اٹھا کے لے کے آ گئے، کسی کی بک لے کے آ گئے، تو اس وقت انہیں پیار سے پہلے سمجھانا ہے بیٹا یہ دوسرے کی ہے، نہیں لینا، یہ حرام ہے، دوسرے کی چیز استعمال نہیں کرنا ہے۔ کھانے پینے میں بھی، خاص طور پر کھانے پینے میں بچوں کو اتنی عادت ڈال دیں کہ کسی دوسرے کی چیز بغیر اجازت کے کھانا نہیں۔ اگر آپ نے کھا لیا تو یہ حرام ہے، اور حرام لقمہ منہ میں چلا گیا تو سمجھ جاؤ وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ جو حرام لقمہ کھاتے ہیں وہ اتنا حصہ جہنم میں جائے گا، اگر پورے بدن میں آ گیا تو پورا بدن جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے بچوں کو حرام چیزوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے بیان میں ایک مرتبہ یہ واقعہ بیان کیا تھا، پھر سے اس کو عرض کر رہا ہوں یاد دلانے کے لیے، کہ ایک صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے جلیل القدر صحابی، فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد وہ گھر چلے جاتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے مسجد نبوی شریف میں سارے صحابہ حاضر ہوتے تھے، اور نماز کے بعد
نماز پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم بھی لوگوں کو، وہ صحابہ کو نصیحت کرتے تھے، کچھ دینی باتیں بتاتے تھے اور صحابہ بیٹھ کر کے سنتے تھے. لیکن ایک صحابی سننے کے لیے نہیں بیٹھتے تھے، اٹھ کے چلے جاتے تھے. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی جلدی کیوں چلے جاتے ہیں؟ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تو آپ کو کچھ سننے کا موقع ملتا. تو آپ غور سے سنیے انہوں نے کیا جواب دیا. سننے کا موقع ہے. صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا بھی دل یہی کہتا ہے کہ آپ کے فرمان کو سنتا رہوں، لیکن ایک بہت بڑی مجبوری میری یہ ہے کہ جہاں میرا گھر ہے، میرا گھر جہاں ہے، میرے پڑوس میں یہودی کا گھر ہے اور اس کے احاطے میں کھجور کا درخت ہے، اور وہ کھجور کے درخت کی ٹہنیاں اور کھجور کا خوشہ میرے احاطے کی طرف جھکا ہوا ہے، اور صبح کے وقت جو ہے اس کے درخت کی کھجوریں میرے احاطے میں گرتی ہیں. تو میں اس لیے جلدی جاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے اٹھ کر کے وہ کھجور کھا لیں، کیونکہ وہ میرے پڑوسی کا ہے، پڑوسی کی چیز ہے. تو میں اس لیے جلدی جاتا ہوں تاکہ وہ کھجوریں چن کر کے میں اپنے پڑوسی اس یہودی کو لے جا کر کے دے دیتا ہوں، یہ تمہارے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابی رسول نے عرض کیا، اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے کہ یہ اپنے بچوں کو حرام چیز سے بچانے کے لیے، حلال غذا کھلانے کے لیے اتنا اہتمام کر رہے ہیں کہ نماز پڑھ کے فوراً جاتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پڑوسی اگرچہ یہودی ہے مگر امانت داری دیکھیے، یہ ہمارا مذہب اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمارا پڑوسی اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے تب بھی ہمیں اس کا اتنا لحاظ کرنا ہے کہ اس کی کوئی چیز ہمارے گھر میں آ گئی تو اسے اٹھا کر کے لے جا کر کے دے دیں. آج ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے. کتنے ایسے مسلمان ہیں کسی کی چیز آ گئی بس رکھ لیا، دینے کا نام نہیں، یہاں تو زبردستی اٹھا لیتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعائیں دیں. اب قربان جاؤ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر. جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سنا کہ ہمارے ایک مسلمان بھائی، ہمارے ایک حضور کے صحابی، وہ اپنے بچوں کو حلال غذا کھلانے کے لیے، حرام سے بچانے کے لیے اتنی فکر رکھتے ہیں کہ انہیں درس حدیث چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے دل میں ٹھان لیا کہ میں وہ درخت خرید کر کے ان کو دے دوں گا. فوراً گئے اس یہودی سے جا کر کے بولی لگائی کہ میں یہ درخت خریدنا چاہتا ہوں، بتاؤ کتنی قیمت میں دو گے. اس نے بڑی قیمت زیادہ بتائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں پوری قیمت دوں گا. پوری قیمت لے جا کر کے اسے دیا اور کہا کہ آج سے یہ درخت ہمارا ہوگا. بولے ہاں ٹھیک ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ درخت میں نے خرید لیا ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ ہمارے ان بھائی کو یہ عطا کر دیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کے کہا تمہارے بھائی ابو بکر نے تمہیں خرید کر کے یہ تحفہ دے دیا ہے، اس کو قبول کرو. اب یہ درخت تمہارا ہو گیا ہے، تمہارے بچوں کے لیے ہو گیا ہے. اللہ اکبر. ان کے آنکھوں میں آنسو تھے. وہ صحابی ان کے آنکھوں میں آنسو تھے کہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہوا کہ میں نے اپنے بچوں کو حرام سے بچانے کی کوشش کی، اللہ نے مجھے پورا درخت عطا فرما دیا. پھر اس کے بعد جب یہودی کو پتہ چلا کہ ابو بکر نے اس لیے خریدا تھا کیونکہ اس کو پورا واقعہ معلوم نہیں تھا، حالات کا علم نہیں تھا، جب اس کو بعد میں پتہ چلا کہ معاملہ یہ ہے، کیونکہ اسے پہلے تو اتنا تو معلوم تھا کہ میرے پڑوسی مسلمان ہیں اور روزانہ صبح وہ میرے کھجور کے درخت سے گری ہوئی کھجوریں لا کر کے دیتے ہیں، اتنا تو معلوم تھا. لیکن ابو بکر نے درخت خرید کر کے ان کو دے دیا ہے. جب اس کو یہ پتہ چلا کہ مذہب اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اتنی خوبصورتی ہے، فوراً وہ یہودی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ ہمارا اسلام تھا. جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہے تھے یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر جھما جھم برستی تھیں. آج حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیا ہم نے، اور حرام چیز اگر گھر میں آ رہی ہے، جیسے کہ اگر شوہر کما رہا ہے تو بیوی کی ذمہ داری پہلے یہ ہے کہ اس سے کہو میں چٹنی روٹی کھا کے زندہ رہ لوں گی لیکن حرام ایک پیسہ بھی نہ لانا. ہر بیوی اپنے شوہر سے یہ کہے کہ مجھے حرام مت کھلانا، مجھے حلال کھلانا، میں حلال
ایک چٹنی روٹی کا ٹکڑا کھا کر کے زندہ رہ لوں گی، اس لیے کہ مجھے حرام کھا کر کے جہنم میں نہیں جانا ہے۔ اگر بیوی نے شوہر کو احساس دلا دیا تو میں یقین کے ساتھ کہوں گا کہ پھر شوہر کو بھی احساس ہو جائے گا، وہ حرام کمائی کو چھوڑ کر حلال کمائی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بجائے آج بہت ساری عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم کو اتنا پیسہ چاہیے، ہم کو مہینے میں اتنی رقم چاہیے، تم چاہے کیسے بھی لا کے دو، ہم کو 20,000 روپے، ہم کو 50,000 روپے چاہیے۔ اب جب مطالبہ زور سے ہونے لگتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ میں اب اتنا تو نہیں کر سکتا ہوں، تو اب وہ کہیں دھوکہ دینے لگتا ہے، کہیں چیٹنگ کرتا ہے، کہیں چوری کرتا ہے، اس طرح سے لا کے اس کے مطالبے پورے کرتا ہے۔ یہ سچویشن ہے ہمارے معاشرے کی کہ جب حرام کمائی گھر میں آتی ہے تو مصیبتیں ساتھ لے کے آتی ہیں۔ حرام مال گھر میں آتا ہے تو بیماریاں ساتھ میں لے کے آتا ہے۔ حرام مال گھر میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب گھر میں آتے ہیں۔ اس لیے حرام مال اپنے گھر میں آنے مت دو، یہ بھلائی کا حکم دینا تمہاری ذمہ داری ہے، اور برائی سے روکنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہر بیوی اپنے شوہر کو حرام کمائی سے روکے۔ یہ جو چیز ناجائز و حرام ہے ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایسے خالی ہاتھ رہ جائیں گے، ہمارے ہاتھ میں چوڑیاں نہیں ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ صرف چوڑیاں پہن کر کے ہی کامیابی یا عزت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ حلال غذا کھا کر کے اگر سادہ زندگی بھی ہم نے گزار لی تو یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ باعزت ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں، جو حرام چیزوں سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ باعزت ہیں۔ تو جو اللہ کے نزدیک عزت والے ہیں وہی اصل عزت والے ہیں، اور جو حرام کمائی کما کر کے، جیسا کہ آج کل کے ہمارے بچے اور ہماری بچیاں دیکھ رہے ہیں کہ فلمی ایکٹر ہو کر کے وہ بہت مال کما رہے ہیں، بہت پیسہ کما رہے ہیں، تو آج کی بچیوں کا بھی ایک مزاج بن گیا ہے کہ وہ اتنا کما رہے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے، تو آج ہماری بچیاں بھی اسی ہوڑ میں لگی ہوئی ہیں کہ ہم کو بھی کمانا ہے۔ تو اسی حرام مال کمانے کے چکر میں آج موبائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے، انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہو رہا ہے، انسٹاگرام پہ غلط استعمال ہو رہا ہے۔ تو آج ہماری بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بھلائی کا حکم دیں اور اس برائی سے انہیں روکنے کی کوشش کریں۔ میں اپنی تمام ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، ادب کے ساتھ کہوں گا کہ آج آپ کی ذمہ داری اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ حرام مال کے آنے کی وجہ سے ہماری بچیاں غیر مسلموں کے قدموں میں گرتی چلی جا رہی ہیں۔ حرام مال آنے کی وجہ سے ایک کافر کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے لڑکیاں تیار ہو رہی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے، کیونکہ اگر آپ اس کے بارے میں تحقیق کریں، تلاش کریں تو آپ کو یہی نکلے گا۔ اس لیے کہ جن ماں باپ نے اپنی بچیوں کو حلال کھلایا ہو وہ کبھی کسی جہنمی کے پاس جانا کبھی گوارا نہیں کر سکتے، کسی جہنم کے کتے کے ساتھ نکاح کرنا کبھی گوارا نہیں کر سکتے۔ تو آج ہماری ایمانی غیرت ہمیں بیدار کرنا ہے، کیونکہ ہماری ایمانی غیرت یہ ہے کہ ہمارا بچہ ہو یا ہماری بچی ہو وہ ایمان والوں کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑا کر کے نکاح کر کے دے دیں، تو یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن کی 2 بچیاں ہوں اور اگر ان کو اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت دے اور اچھے گھر میں نکاح کر کے دے دے تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے ہوں گے۔ مثال دی حضور نے 2 انگلیوں کو اٹھا کر کے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ، یعنی اتنے قریب رہیں گے وہ جنت میں میرے ساتھ۔ تو آج بچیوں کو اچھی تربیت دینے کی سخت ضرورت ہے، لہٰذا اس سلسلے میں تھوڑی سی بھی غفلت نہ کریں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ماں کی تھوڑی سی غفلت آج بچوں کے بگاڑ کا سب سے بڑا سبب بن رہا ہے۔ بچوں کے بگڑنے کا ان کو بہت زیادہ موقع مل رہا ہے، ان کو موقع نہ دیں۔ بچیاں نادان ہیں، ان کی نادانی یقیناً وہ ان کا بچپنا ہے، نادانی ہے، لیکن اب ہماری بھی تو ذمہ داری ہے کہ ہم کو تجربہ ہے، اللہ نے ہم کو ذمہ داری ہے دی ہے، ہم کو عقل سلیم بھی اللہ نے عطا فرمائی، قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، حدیث پاک پڑھ رہے ہیں، دین کو ہم اپنائے ہوئے ہیں، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچیاں بگڑنے نہ پائیں، ان کے قدم کہیں بہکنے نہ پائیں۔ اس کے لیے آپ جہاں تک ہو سکے ان کو اچھی تربیت دینے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز پھر اگلی بار اگر موقع ملا تو کچھ اہم چیزیں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے یہ اپنے ایک دل کا درد بھی ہے، اگر کسی کو اگر اس سے تکلیف ہو رہی تو مجھے معاف کریں، مگر جو حق بات ہے
میں کہنا ضرور چاہتا ہوں، حق بہت سارے لوگوں کو کڑوا لگتا ہے، حق بات کڑوی لگتی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو کڑوی دوا ہی زیادہ شفا کا سبب بنتی ہے۔ کڑوی دوا اگرچہ کڑوی ہوتی ہے، لیکن اس کو جب پی لیتے ہیں تو اس سے بیماری دور ہوتی ہے۔ تو آج ہماری قوم کے اندر، معاشرے میں جو بیماریاں پیدا ہوئی، اس کے لیے کڑوی دوا یہی ہے کہ انہیں نصیحت کیا جائے۔ تو سب سے پہلے میں نے اسی لیے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داری ملی ہے اس کو آپ پورا کیجیے۔ اگر آپ نے آج ہی سے دل میں یہ ٹھان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داری مجھے ملی ہے میں اسے پورا کر کے رہوں گی، تو چاہے اولاد آپ کے دشمن بن جائیں، وہ آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتے، نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ نے اللہ کی ذمہ داری پورا کرنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری جو پوری کرتے ہیں، اولاد ان کی دشمن نہیں ہوتی ہے، اولاد ان کی فرما بردار ہوتی ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اولاد ہماری دشمن ہو جائے گی، یہ غلط سوچ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ ایسی ہرگز سوچ نہ رکھیں، بلکہ ان کو پیار سے، نرمی سے، محبت سے، اور جہاں سختی کی ضرورت پیش آئے وہاں سختی سے بھی انہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی اچھی باتوں کا حکم دینا اور برائیوں سے رکنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری ہے۔ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ العزیز۔ اسی ذریعے سے ہمارا دین انشاءاللہ پوری دنیا میں ایک اچھی حالت میں، ایک اچھی شکل میں نمودار ہوگا، اور لوگ دیکھ کر کے کہیں گے واقعی دین اسلام کے ماننے والے سب سے اچھے انسان ہوتے ہیں، دین اسلام کے ماننے والے سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ یہی آج ہمارے لیے بڑی سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا قادر یا حی یا قیوم، یا حنان یا منان، یا ذا الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین۔ ہم سب نے مل کر کے جو بھی قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود شریف، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو یہاں پر شیرینی حاضر کی گئی اس کا ثواب بھی یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کا ثواب، اور جو ہم نے تلاوت کی اس کا ثواب تیرے محبوب ہم سب کے آقا حضور رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نظر کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ سارے انبیاء مرسلین علیہم السلام کی بارگاہوں میں اس کا ثواب نظر ہے، یا اللہ قبول فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد، امہات المؤمنین، اولاد امجاد، بنات طاہرات، اہل بیت اطہار، تمام صحابہ اکرام، صحابیات، تابعین اکرام، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمامی اولیاء کاملین، بزرگان دین، مشائخ اعظام، روئے زمین کے چپے چپے میں آرام فرما۔ سارے اولیاء، اقطاب، ابدال، اغواس، اوتاد کی ارواح طیبات کو اس کا ثواب عطا فرما۔ تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، جو کچھ بھی ہم نے ذکر جمیل کیا، یا اللہ تیری رضا کے لیے جو بھی ہم نے تیرے فرمان کو تیرے بندوں اور تیری بندیوں کے سامنے پیش کیا، مولا ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیری عطا کردہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو تمام گناہوں سے، برائیوں سے، بے حیائیوں سے یا اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ سب کی حفاظت فرما، شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، ہمارے بچوں اور بچیوں کو نمازی بنا دیں، 5 وقتہ نمازی بنا دیں۔ یا اللہ انہیں سجدے کی لذت عطا فرما، تیری عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرما، قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق اور شوق عطا فرما۔ یا اللہ ذکر کی انہیں توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا الہ العالمین، اس محفل میں جتنے بھی حاضر آئے یا اللہ سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، تو علیم ہے، خبیر ہے مولا، تو عالم الغیب و شہادہ ہے، سب کے دلوں کو تو جانتا ہے مولا۔ جو نیک آرزویں، تمنائیں، مرادیں لے کر حاضر ہے مولا، سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ ہم سب کی ہر مشکل آسان فرما، تمام مصیبتوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا اللہ ہم میں جو بھی بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ گھروں میں جو بیٹھے ہیں اور بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے، یا اللہ تو قادر ہے، مطلق قادر ہے، یا اللہ تیری قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں مولا، اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے ان سب کو شفا عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی روزی میں، روزگار میں، عمر میں خیر و برکت عطا فرما۔
یا اللہ تو ہی برکت عطا فرمانے والا ہے مولا، تیرا فرمان ہے واللہ خیر الرازقین، اے اللہ تو بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ یا اللہ ہمارے جو بچے، جو جوان روزی کے لیے بہت پریشان ہیں، یا اللہ ان کے لیے روزی کے دروازے کھول دیں۔ یا اللہ خزانے غیب سے انہیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمیں مخلوق کی محتاجی سے بچا، کسی کا محتاج نہ رکھ، صرف تیرا محتاج رکھ۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہماری بچیوں کو نیک بنا دے، با حیا بنا دے، یا اللہ اسلام کی مقدس خاتون بنا دے، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ان تمام بچیوں کو بہتر سے بہتر رشتہ عطا فرما، یا اللہ اچھے رشتے عطا فرما، نیک صالح رشتے عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ جن کے رشتوں میں دراڑ پیدا ہو گئی ہے، اختلاف، دشمنی، آپس میں حسد، بغض، یا اللہ ان تمام چیزوں کو دور فرما دے۔ ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں میں آپسی جو رنجشیں ہیں، پڑوس میں جو رنجش ہے، آپس میں اختلاف ہے، دشمنی ہے، اللہ اس کو محبت میں تبدیل فرما دے، سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ یا رحمان و رحیم ہماری ایمانی غیرت کو بیدار فرما دے۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا اللہ فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، ہم سب کو دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ جہاں کہیں مسلمان بے گھر ہیں، مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، یا اللہ ان سب کی مدد فرما، یا اللہ ان کے لیے سہارا عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین ہمارے ہندوستان کی سرزمین کو امن و سکون، امن و بھائی چارگی کا گہوارہ بنا دے، تمام ظالموں کے ظلم کو، دہشت گردوں کی دہشت گردی کو ختم فرما دے، یا اللہ عدل اور امن کا نظام قائم فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین تیری بارگاہ میں ہم فضل طلب کرتے ہیں، یا اللہ تجھ سے بخشش چاہتے ہیں، یا اللہ گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے تیرے بخشے ہوئے بندوں میں ہمارا نام درج کر دے۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ ہمارے والدین کو قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ انہیں ان کے قبور میں انہیں راحت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی عطا فرما، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آخری سانس تک ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ العزیز پھر جب بھی آپ کو دعوت دی جائے، جب بھی آپ اس محفل میں، اس اجتماع میں تشریف لانے کی کوشش کریں اور دوسروں کو اس دعوت کو پہنچانے کی کوشش کریں، اور جہاں تک ہو سکے جو بھی آپ نے سیکھا ہے، سنا ہے، اپنے گھر والوں کو، دوست و احباب کو، ساتھیوں کو بتانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔